حج بچایا، تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ وہ عزاداری جو حج کو مٹانے کی کوشش کرے، جو درد دل سے نکال کے اللہ کا نماز چھڑانے کی کوشش کرے، وہ جلوس جو نماز کے وقت نکالا جائے، وہ مجلس جو نماز کے وقت کی جائے، کیا حسین اس سے راضی ہوں گے جنہوں نے سجدے میں سر لگایا تھا اور جنہوں نے جہاد روک کے اول وقت نماز کی پابندی کر کے جماعت قائم کی؟ یہ سیدواڑہ ہے، اپنے کو فخر سے لکھتا ہے سیدواڑہ، سیدواڑہ تو سیدواڑہ ہے، تو پھر یہاں صبر کی نسل اگر ہے تو ہمارے پاس سے کیا پیغام کرنا چاہیے؟ ہمیں جرأت ہونا چاہیے، دنیا کچھ کرے مگر ہماری کوئی مجلس نماز سے نہیں ٹکرائے گی۔ ہمارا جلوس نکلے گا تو وقت نماز آئے گا، تو جیسے حسین نے جہاد روکا تھا، ابو ثمامہ سہراوی کا واقعہ سنتے رہتے ہیں نا، ہم سنتے ہیں مگر ہدایت نہیں حاصل کرتے۔ میں جملہ اکثر کہتا ہوں کہ سیرت معصومین میں سب پوری سیرت فضائل ہے، لیکن جب ان کے فضائل تک آپ جائیں گے تو آپ کو ان کی فضیلت میں کوئی نہ کوئی پہلو ہدایت کا ضرور ملے گا۔ نہیں تو آدمی بات کہہ دیتا ہوں، غدیر کے میدان میں بہت بڑی فضیلت سامنے آئی ہے، من کنت مولا بہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، مگر یہ علی کی ولایت کا اعلان نماز جماعت کے بعد کر کے اللہ کے رسول نے فضیلت کو دینداری سے جوڑ دیا۔ اب جب تم غدیر کو یاد کرو گے تو تمہیں نماز بھی یاد آئے گی۔ اس نے فضیلت کو ہدایت سے جوڑا، اور ہدایت کو فضیلت ائمہ تحریک کی زندگی میں کوئی نمونہ نہ ڈھونڈ پائیں گے آپ کہ جہاں خالص فضیلت ہو اور ہدایت کا کوئی پہلو نہ ہو، یا خالص ہدایت ہو اور فضیلت کا کوئی پہلو نہ ہو۔ بہرحال بات ادھر سے ادھر تھوڑا دور چلی گئی ہے۔ میں نے اشارے ثواب کے لیے کیا کہ آپ فاتحہ پڑھ دیں، اور اس میں تاریخ آ گئی جس کا ذکر میں کرنا چاہتا تھا کہ ہم سب کو ناز ہے کہ ہم ایک شہید کی نسل سے ہیں۔ تو یہاں ایک شہید کی نسل سے ہیں جو نسل ائمہ سے تھا۔ میں اپنے بچوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں، جتنے سادات ہیں ان کی پہچان کے لیے جس امام کی نسل سے نکلے ہیں اس امام کے نام سے منسوب۔ میں تھوڑا آگے سے بات شروع کرتا ہوں۔ 5ویں امام سے منسوب سادات کیا کہلاتے ہیں؟ باقری۔ 6ٹھے امام سے منسوب جعفری۔ 7ویں امام سے منسوب موسوی یا کاظمی۔ 8ویں امام سے رضوی، رضوی۔ 9ویں امام سے کیونکہ نسل امام ہشتم چلی ہی ہے 9ویں امام سے، وہ اصل امام محمد تقی علیہ السلام کی نسل ہے، لیکن جناب علی رضا علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صرف ایک فرزند تھے جو پڑھتے غیب میں ہیں۔ میں نے امام کا نام لیا ہے صلوات اللہم صلی علی محمد کھانا کھانے کے لیے آپ کو بہت تھوڑا سا کھانے کے بعد چلنے کا حکم ہے، وہ بھی رات میں، دوپہر میں کھانے کے بعد تھوڑا سونے کا حکم ہے، مگر آپ کو کھانے سے پہلے چلنا ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کے کچھ بھوک گھٹی ہے تو چل کے پھر سے بڑھ جائے گی، لہٰذا آپ تھوڑے بیٹھیں گے تو بھوک تھوڑی کمی ہوگی۔ اور کہتے ہیں کہ آتے ہیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، تو بھوک لگے تو آتے قل ہو اللہ پڑھتی ہیں۔ آپ فی الحال بھوک آپ کو نہ ستائے اس لیے آپ صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر صلوات بھی بھیج سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں فضیلت کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تو ہر امام کی نسل امام معصوم کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ توجہ دیں، یہ صرف زیدی سادات ہیں۔ ہم کس کی اولاد ہیں؟ معصوم میں امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی اولاد میں عابدی بھی کہلاتے ہیں جو جناب زید کی نسل سے نہیں، سجادی بھی کہلاتے ہیں، حسینی بھی کہلاتے ہیں۔ امام حسین کا کوئی بچہ نہیں بچا تھا، سجادی حسینی بھی کہلاتے ہیں۔
لیکن سب کسی امام کے نام سے منسوب ہوتے ہیں، ہم زیدی کہلاتے ہیں۔ نہیں ابھی آپ اس شرف کو جو ہمارے جد اعلیٰ جناب زید شہید حاصل ہوا تو اس کو محسوس ابھی میں نہیں کرا سکا ہوں، یہ نہیں کہتا آپ کی توہین نہیں کرتا کہ آپ نہیں سمجھے، یہ کوتاہی خطیب کی ہے، وہ آپ کو نہ بتا سکے اپنی بات۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں سمجھے، ارے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہ نہیں سمجھے، آپ بڑے قابل سمجھانے والے۔ اصلی بات یہ ہے کہ آپ سمجھا نہیں سکے، آپ بتا نہیں سکے، اور وہ دور الحمدللہ گزر چکا ہے، اور اللہ کرے کہ بالکل ہی ختم ہو جائے کہ میں کچھ کہہ گیا۔ میں کچھ کہہ گیا یعنی کسی کو چڑھانے کا کام کر گیا، اور آپ ماہر ہو گئے ہیں چڑھانے کی باتیں سننے میں اور مزہ لینے میں، لہٰذا جب میں کچھ کہہ گیا کروں گا تو آپ زور سے تعریف کریں گے۔ تو میں کچھ کہہ گیا والا ہوں ہی نہیں، میں اس نسل میں ہوں جو کچھ بھی کہے گا تو سمجھانے کے لیے کہے گا، اور جب تک سمجھا نہ سکے گا وہیں پہ رکا رہے گا۔ صلوات بھیجئے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنے جد اعلیٰ کی فضیلت پر آپ کی توجہ حاصل کروں، ہم کیا کہلاتے ہیں؟ زیدی۔ سارے ائمہ کی اولاد انہیں اماموں کے نام سے منسوب ہے، صرف اکلوتے ہیں جناب شہید کے ہیں امام رابع سے، امام سید سجاد سے، لیکن کہلاتے ہیں اس کے بعد جناب سے ہیں زیدی۔ اس فضیلت کو محسوس کریں، رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی نسل چلی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دونوں بیٹوں سے دوسرے امام حضرت حسن مجتبی علیہ السلام اور تیسرے امام حضرت امام حسین سید الشہداء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان سے نسل چلی، لیکن خود دونوں امام ان کو خود پیغمبر نے فرمایا تھا ہادان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، تو ان کو کہا جاتا تھا یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول۔ لیکن جب چوتھے امام آئے تو انہیں پھر کس کی دیکھیے یہ پہچان ہوتی ہے۔ ابھی بہت سے نوجوان ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اپنے دادا کا نام بتاؤ، اپنے والد کا نام بتاؤ، اس لیے بچوں کو یہ کب پیدا ہوئے کب جوان ہو گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میں خود ہی بوڑھا ہو گیا ہوں، اس بڑھاپے کو مجھے اقرار کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے، اور پھر بات آ گئی ہے تو یہی کہہ دیتا ہوں۔ اس وقت مجھے سامنے الحمدللہ کوئی چہرہ نہیں دکھائی دے رہا، اللہ کا کرم انتہائی درجہ کہ دینداری اتنی بڑی ہے۔ میرے عزیزوں، ایک حدیث ہے، ایک روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جوان جو اپنی جوانی میں بوڑھوں سے کی شباہت پیدا کر لے، اس کا مطلب نہیں کمر جھکا کے مکاری کر چلے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی نمازیں چھوڑ دیں یا اللہ پڑھ ڈالے، روزے رہ گئے رکھ لیں، یعنی آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے تو کچھ قرآن پڑھنے لگتا ہے، کچھ روزے رکھتے ہیں، کچھ نماز کرنے لگتا ہے۔ کہ وہ جوان جو اپنے کو بوڑھوں سے مشابہ بنا دے وہ بہت پسندیدہ جوان ہے اللہ کے لیے۔ واہ واہ۔ اور اس کا الٹا، اور جو بوڑھا جوان بننے کی کوشش کرتا رہے، وہ سفید داڑھی میں دکھائی دے رہا روز سلائی، نماز نہیں لگے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، اب کمر ٹیڑھی ہے، باہر سڑک پہ کرکٹ نہیں کھیل سکتے، مگر شیطان نے تو راستہ جیب کے اندر پہنچا دیا ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ جوان جو بوڑھوں جیسا ہو جائے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور وہ بوڑھا جو اپنے کو جوان بنانے کی کوشش کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ لہذا جو جوان ہیں ان کو ابھی سے دیندار بننا چاہیے، ان کو نظم ہے ارے ابھی تو عمر پڑی ہے کر لیں گے کی فرصت کب آ جائے گی، خود ختم ہو جائے گی، کچھ پتہ نہیں۔ اس وقت جوانوں کی موت زیادہ ہو رہی ہے، اور پھر روایات کہتی ہیں ہم سارا الزام کورونا پہ لگاتے ہیں، کورونا نے یقیناً نقصان پہنچایا، اور کورونا کے بعد جیسے زلزلے کے بعد آپ شیک ہوتے ہیں اسی طرح سے کورونا کے بعد مسلسل وائرس آ رہے ہیں، اور گھر میں بچے تقریباً سال بھر بیمار رہتے ہیں، بڑوں بیماری ہو رہی ہے۔ لیکن میں پھر ایک بات کہنا چاہوں گا، حادثاتی موتیں ہارٹ اٹیک سے ایکسیڈنٹ سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب کسی قوم میں
بدکاری بڑھ جاتی ہے تو وہاں حادثاتی موتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ہم کو توجہ دینا چاہیے، ہمارے درمیان جو دوسرے ہیں ان کی طرح سے یہ ناجائز رشتوں کی بلا اور آفت نہ آنے پائے۔ جو آنا آہستہ قدموں سے آنا شروع کر چکی تھی، اب کھلے قدموں آ رہی ہے۔ میں کہوں آپ سے، صرف مسلم نہیں، صرف محب اہل بیت نہیں، صرف شیعہ اثنا عشری نہیں، سادات کرام کی بیٹیاں، غیر سید کی بات نہیں کر رہا میں، غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، آپ سمجھیں، غیر مسلم کے یہاں جا رہی ہیں، مسلم نہیں غیر مسلم کے یہاں جا رہی ہیں، اور اتنے زیادہ بے حس اور بے حیا اور بے دین ماں باپ ہیں جو شرم سے لکھتے ہیں کہ ان کی شادی ہے ہماری بیٹی کے فلاں سے، اور وہاں 7 پھیرے لگائے گئے۔ آپ ہوشیار رہیے، ہم پیچھے چلتے ہیں، ہمارا ہندوستان پیچھے چلتا ہے، یورپ امریکہ سے 10 سال 20 سال 50 سال پیچھے اس کی سپیڈ بڑھ گئی، ہماری بڑھ گئی ہے۔ اب 10 سال میں وہ برائی 10 سال بھی نہیں لیتی آنے میں، جس طرح ٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ برائی وہاں کے ساتھ یہ جو شیطان کا بہترین ہتھیار بنا ہوا ہے سوشل میڈیا، جس کا برا استعمال اسے شیطان کا ہتھیار بناتا ہے، اسی کا اچھا استعمال ہو تو پیغام رسانی اور دین کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن اس شیطان نے ہمارے بچوں کی جیب میں وہ سب ہزاروں بار دیکھنے کے لیے ڈال دیا ہے جو زندگی میں بالغ ہونے اور شادی کے بعد بھی وہ چیزیں آدمی نہیں دیکھتا۔ اللہ حفاظت کرے۔ اور میں دوسری بات یہیں پہ اور عرض کروں گا، مجھے اپنے سادات سے یہ دعوے کی اطلاع نہیں ہے، مگر اب دنیا میں شوق ہو گیا ہے، منع نہیں کرتا، خوب بہترین، بلکہ میں کہتا ہوں اب ایجوکیشن کافی نہیں ہے، اب کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے ابھی ایک سیمینار کیا تھا، اس میں ہم نے ایک موضوع یہ رکھا تھا کہ صرف ایجوکیشن نہیں، کوالٹی ایجوکیشن۔ اور ہمارے مراجع، ہمارے وقار، پوری ملت کے باپ، ان میں سے آیت اللہ سیستانی سے کوئی ملنے جاتا ہے تو اس سے یہی کہتے ہیں کہ پڑھاؤ، اور صرف سادہ نہ پڑھاؤ، کوالٹی ایجوکیشن دو۔ تم آنکھ کے ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہوئے نہ جاؤ، تم اتنا اچھا آنکھ کا ڈاکٹر پیدا کرو کہ لوگ اس آنکھ کو ڈاکٹر دیکھنے کے لیے، اس کو دی ضرورت، اس کے بغیر ہم کچھ نہ کر سکیں گے۔ ایجوکیشن نہیں، کوالٹی ایجوکیشن۔ مگر میرا عزیزو، کوالٹی ایجوکیشن کے چکر میں آ کے بالکل کریں، لیکن بنگلور بھیجیں، آئی ٹی کے لیے بھیجے بھی بنگلور، مدراس، حیدرآباد، لیکن یہ خیال رکھیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی جو بڑے شہروں میں گئے ہیں تاکہ ایجوکیشن حاصل کریں، وہاں کہیں ان کے چاروں طرف جو ماحول ہے، جو دوست ہیں، کلاس سے لے کے بازار تک، بازار سے لے کے محلے تک، وہاں چاروں طرف نشاور چیزیں پھیلی ہیں، اسمیکس پھیلے ہوئے ہیں، ملاقاتوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، پارٹنر بن کے لڑکا لڑکی ساتھ رہ سکتے ہیں بلڈنگ میں۔ ہم آپ سے یوں ہی نہیں کہہ رہے، دین کی خدمت منبر پر جانے کے شرف کے نتیجے میں ان سب جگہوں کے حالات دیکھ کے آئے ہیں، ہم نے یہ حادثات بھی سنے ہیں کہ دیکھے ہیں، بلکہ آئین شاہد ہونے کے قریب ہیں کہ 2 لڑکوں کے ساتھ جو دونوں سید ہیں، ایک صاحبزادی وہ بھی سیدانی ہے، ایک فلیٹ میں تنہا رہے۔ لہذا خدا کے لیے تعلیم کے چکر میں اتنا آنکھیں نہ موند لیجیے کہ دنیا کی تعلیم بچے کے پاس آ جائے، مگر آخرت سے بچانے کے عذاب سے بچانے والی تعلیم اور دین سے محروم کرنے والی تعلیم کسی کام کی نہیں ہے۔ دنیا چاہے کتنی بڑی مل جائے، آخرت گئی تو 50-60 سال پڑھنے کے 25 سال تو نکال ہی دیجیے، اوسط ایج 70 سال مان لیجیے، 70 میں سے 25 نکال دیجیے تو کتنے بچے؟ 45 بچے۔ اس میں 45 برسوں میں گریجویٹ بھی اور اس کے بعد بھی ہے، اور حصہ کم بچا کم۔ تو جو دنیا کے چھوٹے سے معاملے میں دنیا کی تعلیم کا، میں دنیا کی تعلیم واجب و لازم جانتا ہوں، واجب کفائی ہے۔ جیسے میت کی نماز اگر کوئی نہ کرے سب گنہگار، کوئی پڑھ لے تو سب کا گناہ حق۔ اسی طرح سے جب تک اتنے ڈاکٹر نہ پیدا ہو جائیں
کہ جو ملت کے لیے ضرورت کی کافی ہوں. اتنے انجینئر، اتنے وکیل، اتنے جج، اتنے IAS، اتنے سیاسی لیڈر اور نیتا جو آگے بڑھے تو علی بن یقین کی طرح قوم کے کام آئے. علی بن یقین ہارون رشید کیا ہے، وزیر اعظم کو عہدے پر بار بار مطالبہ کرتے ہیں مولا سے کہ مولا نہیں برداشت ہوتا مجھے یہ سب ظلم و ستم جو ہو رہا ہے، تاکہ تم وہیں رہو، تم ہمارے لیے اطمینان کا ذریعہ ہو. آپ سیاست یہاں کی گندی سیاست ہے، مگر میں آپ سے کہتا ہوں آپ سیاست میں ضرور جائیں. آپ صحافت میں جو بلیک میلنگ کا ذریعہ بن گیا ہے، میڈیا اس میں ضرور جائیں. جہاں سب کچھ برا ہے وہاں آپ اچھا دکھائیں، تاکہ بتائیں جب چاروں طرف معاویہ کا بنایا ہوا نظام رائج تھا تب بھی علی عدل و انصاف کی حکومت قائم تھی. اور آپ بتا سکے کہ چاہے وزیر اعظم کوئی ظالم بن جائے لیکن ہم سیاست میں آ کے اپنی دینداری اور ایمانداری کی حفاظت کرتے ہوئے ہارون علی بن یقین بن سکتے ہیں، وقت کے وزیر اعظم بنائے جا سکتے ہیں، اور نہ شہید ان کے قریب جا کے اپنی قوم کے کام آ سکتے ہیں. بات ہوئی تو جوانوں سے جو پردھانی کے الیکشن لڑتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. دین نہ بیچیے، زمین نہ بیچیے، نیت آپ کی رہے کہ اگر کچھ ہاتھ آ گیا، چاہے پردھان چھوڑیے، وہ جو گاؤں میں ہوتے ہیں ممبر، ہاں ممبر کا ہے کہ ممبر گرام پنچایت ممبر وہیں تک پہنچیے، آگے بڑھیں گے. مگر وہ یاد رکھیے جو امام نے ہارون علی بن یقین سے کہا تھا کہ بنو تم وہی رہو، وہیں ہارون ظالم کی نہ رہو. وزیر اعظم بنے ہو، وزیر بنے ہو، بن کے رہو. تم ہم سے ایک وعدہ کرو، ہم تم سے 3 یا 4. ابن عباس میں بتا دیں گے، یہ بہت ہوش مند ہے ماشاءاللہ. کہا تم مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ تمہارے پاس جو پاور ہے، اس پاور کے ذریعے جو ہمارے ہیں ان کے کام آؤ. شاید پھر میں کہہ سکا آپ سے یا آپ بہت تھکے ہیں، بس تم اتنا کرو کہ پردھان بنو تو جو ہمارے ہیں ان کے کام آؤ. کوئی پولیس کے جھوٹے کیس پھنس جائے تو جا کے اپنی پردھانی کی طاقت لگا کے اسے نکلوا دو. کسی کو پھنساؤ نہیں، کسی کو الزام نہیں کہ ہم کا ووٹ نہیں مل رہا ہے. اب آپ وہاں پہنچ گئے تو امام کہتے ہیں جاؤ یہاں پہ، جاؤ وہاں رہو، ہمیں تمہیں اطمینان ہے، مگر ایک شرط پوری کرو، تم ہمارے اپنوں کے کام آؤ گے، انہیں مصیبتوں سے نکالو گے، انہیں فائدوں تک پہنچاؤ گے. یہ نہیں کہ سارے شکر کے گھوٹے، تیل کے گھوٹے جو بھی اب رہ گئے ہوں وہ سب اپنے نام قبضہ کر لیے جائیں کسی نہ کسی فرضی نام سے. نہیں، باقی سے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. ایک شرط اگر تم پوری کرو گے تو مصیبتیں جو دنیا ملنے والی ان سے بچاؤں گا، اور ایک مصیبت آخرت سے بچاؤں گا. فی الحال میرے ذہن یہی کہہ رہا ہے، بوڑھا ہو گیا جمع، بیماری بھی ہوئی کورونا کے بعد، جس کا نام ڈاکٹرز نے بتایا شارٹ میموری لاس. جو ادھر نزدیک کے بات ہیں، آپ سے 10 بار نام پوچھیں گے، 2 منٹ 1 منٹ آپ پڑھیں گے نام بھول جائیں گے. لہٰذا اگر نام پوچھے تو برا نہ مانیے گا. پرانی باتیں الحمدللہ یاد ہیں، اس وقت پڑھتے ہیں، اس میں تھوڑا سا بچتا ہے، جو پرانا ہے وہ اتنا ہی گھٹا ہے جتنا عام طور پر بوڑھوں سے چھوٹتا ہے. تو کہا تم ایک وعدہ کرو، میں تمہارے 3 بات تم سے وعدے کرتا ہوں، تم کام آؤ ہماروں کے، ہم تمہارے لیے وعدہ کرتے ہیں. دیکھیے آدمی جب تک حکومت میں ہے، پاور میں ہے، تب تک محفوظ ہے، لیکن پاور سے ہٹتے ہی کیا ہوتا ہے؟ جیل. اور جیل سے آگے بھی پہنچتے ہیں پھانسی. اب حکومت جمہوری کہلاتی، لہذا وہ چیز اتنی نہیں بڑھی ہے، ورنہ بادشاہ سلامت کب جیل میں ڈال دیں اور کب تک ان کا آرڈر دے دیں. مگر اب یہ سب چیز موجود ہے. تختہ پلٹتا ہے تو جن کا تختہ پلٹا ہے وہ یا تو جیل جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں. ہم تم سے 2 وعدے کرتے ہیں، تم دربار ظالم میں رہ کے ہماروں کے کام آتے رہو. ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایک تمہیں قید خانے کی تاریکی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا، اور تمہیں دوسرے تلوار کی دھار کی تیزی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا. اور تیسرا وعدہ آخرت کے لیے ہے کہ تمہیں آتش جہنم کی گرمی کا سامنا نہ کرنا پڑے گا. تم جو بھی تمہارے پاس پاور ہے، تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سے بدن میں طاقت ہے، خاندان کا پاور ہے، اقتدار ہے، ان میں سے کچھ بھی ہے، یہ ہماروں کے لیے لگاتے رہو. تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں دنیا میں تاریکی ہے،
تاریکی تہخانہ سے بچائیں گے، موت کی قوارت سے بچائیں گے، اور پھر اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا لیں گے۔ کتنا طاقتور سودا ہے، کتنا سے ہمیں لگانا ہے اور کتنا پانا ہے۔ ایک سلوات دے دیں محمد